قرآن میں شراب کا مطلب کوئی بھی مشروب ہے۔ السلام علیکم، القرآن مرشد کی طرف سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم شراب کا جو لفظ مروجہ ہمارے جو ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے اس میں شراب کا جو لفظ ہے اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کوئی نشے والی جو وسکی ہوتی ہے اس کو ہم شراب کہتے ہیں، لیکن قرآن میں شراب کا مطلب کوئی بھی مشروب ہے۔ شراب نشہ نہیں، خمر اور سکرا نشہ ہے۔ قرآن میں اگر شراب کو نشہ کہا گیا ہوتا تو صرف پینے والی چیزیں حرام ہوتی۔ خمر اور سکر میں نہ صرف پینا بلکہ نشے والی چیزیں کھانا، سونگھنا، لگانا بھی حرام ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے کچھ خاص باتیں کر لیتے ہیں۔ میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا، ضروری نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں یا مجھے فالو کریں۔ آپ کے سامنے بات رکھیے، اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ایک بار خود ضرور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تصدیق کر دینا۔ میں صرف قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا۔ میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، یہ میرا اپنا ذاتی قرآن کا فہم ہے۔ اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے سے ہی معافی چاہتا ہوں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو یہ علم کی حیثیت رکھتے ہیں میرے لیے، ان پر غور و فکر ضرور کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جی، تو آج جو مقدمہ ہے، آج کا جو ویڈیو ہے، اس میں 4 مقدمے لڑوں گا، جس میں یہ ثابت کروں گا صرف قرآن کی آیتوں سے کہ مقدمہ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن میں شراب کا مطلب کوئی بھی مشروب ہے۔ مشروب مطلب پینے کی کوئی بھی چیز۔ مقدمہ نمبر 2، شراب نشہ نہیں، خمر اور سکر نشہ ہے۔ تیسرا مقدمہ، قرآن کی آیتوں میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے۔ چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ تکبر، دولت کا نشہ، شہرت کا نشہ، جوانی کا نشہ، عورت کا نشہ، یہ سب خمر ہے جو حرام ہے۔ اب یہ 4 مقدمے ہیں جس میں میں آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، آپ کے سامنے رکھوں گا چیزیں، اور وہ ساری جو آیت ہوں گی جن میں یہ ساری چیزیں ہیں وہ آج میں نے بالکل الگ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آگے آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ جو شراب ہے، جو شراب کا لفظ ہے، وہ قرآن میں اس کو ایک دفعہ بھی کہیں پر بھی شراب نشے کے ساتھ نہیں آیا۔ شراب جہاں بھی آیا ہے وہ آیا ہوا ہے پینے کی چیز کے حساب سے، نمبر 1۔ اور دوسرا، شراب جو ہے نا وہ نشہ نہیں، خمر اور سکرا جو ہے نا اس کو نشہ کہا گیا ہے یا کچھ اور کہا گیا ہے، جو بھی کہا گیا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اور قرآن کی جو بھی آیتیں ہیں جس میں نشے کا ذکر ہے تو اس میں صرف پینے والی چیزیں حرام نہیں ہیں، ہر وہ چیز حرام ہے جس سے آپ کے عقل میں خمر ہو۔ آپ کو اگر تکبر ہے، یہ بھی ایک نشہ ہے، دولت کا بھی نشہ ہوتا ہے، شہرت کا بھی نشہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اگر کسی کو بھی کوئی بھی ایسا پرابلم ہو رہا ہے، اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ویڈیو میں ان کے ساتھ کوئی میں ناانصافی کر رہا ہوں، کوئی بھی پرسنل اگر ہو رہا ہے، تو پرسنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو کوئی پرسنل نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی قرآن کا فہم ہے جو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ دیکھیے گا، سوچیے گا، سمجھیے گا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو اچھی بات ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کہیں غلط ہوں، تو پھر آپ یہاں پہ ہی اس کو ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ چلیں جی، تو ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تو ہم ووکیبلری پہ بات کریں گے۔ ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں، جب بھی قرآن کی کوئی بھی آیت اٹھاتا ہوں تو اس کی ووکیبلری اسی قرآن میں سے، مثال کے طور پہ کوئی بھی اگر لفظ استعمال کیا ہوا ہے، جیسے شراب کا لفظ ہے، آج ہم شراب پہ بات کر رہے ہیں، تو اگر شراب کا لفظ پہلے تو اس کی میں بنیادی جو اس کی میننگ ہوتی ہے وہ میں دیکھتا ہوں۔ جب اس کی بنیادی میننگ مل جاتی ہے اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو شراب جو لفظ ہے یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے اور کون سی آیتوں میں ہے۔ اگر وہی لفظ جو ہے وہ اگر ان ساری آیتوں میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کا مطلب وہی نکلتا ہے، صرف میں نہیں ٹرانسلیٹ کرتا، یہ ہمارے جو بڑے جو مترجم ہیں جو ابھی آپ کے پاس آپ کے گھروں میں ان کی ٹرانسلیشنز پڑی ہوئی ہیں، مودودی صاحب ہیں اور احمد رضا بریلوی صاحب ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، اور یہ جو بڑے میں نے نام لیے وہ یہ سب جو ہیں یہ آپ کے گھروں میں ان کے ٹرانسلیشنز پڑی ہوئی ہیں،
ان کے بھی میں دیکھ لیتا ہوں، ان کے جب یہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے نا میں کوئی نتیجے پہ پہنچتا ہوں. تو آج جیسے آپ کے سامنے شراب، اصل میں یہ مادہ ہے شرب. عربی کا میں آپ کو بتاتا ہوں، عربی کا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو اس کا 3 لفظ 99% جو ہے نا وہ جو بھی لفظ ہوتے ہیں وہ 3 جو ہے نا وہ حروف پہ ہوتے ہیں. جیسے یہ ہے شرب، تو یہ شرب کا جو مادہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈرنک، مطلب ٹو ڈرنک، جیسے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کسی چیز کو پینا. اور شراب کا مطلب مشروب ہے، کوئی بھی مشروب، پینے کی چیز. اب دیکھیں ایک چھوٹی سی یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک آیت رکھی ہے قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس میں سے پیتے ہو. اب یہاں پہ منہ شرابن، اس میں شراب ہے. ماؤ کا مطلب ہوتا ہے پانی. جیسے ہوا مطلب وہی اللہ، وہی ہے. انزل کیا ہے؟ نازل کرتا ہے. من السماء، سما سے، آسمان سے. ماء لکم، پانی تمہارے لیے. منہ، جس میں شرابن، پینے کی چیزیں. اب یہ سمپل ایک میں نے آیت صرف یہاں پہ رکھی ہے تاکہ آپ کو سمجھاؤں. تو یہ ساری آیتیں آگے آئیں گی، لیکن یہاں پہ کلیئر یہ اس آیت سے تو آپ کو یہ تو کنفرم ہو گیا نا. تو اس کا مطلب کوئی اللہ آسمان سے پانی گرا کے کوئی شراب نشے کی چیز تو نہیں دے رہا. یہ میرے خیال سے اسی آیت سے کلیئر ہو جانا چاہیے پہلی بات. لیکن یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی شراب لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، آیتوں میں، وہ میں ساری آپ کو دکھاؤں گا. لیکن فی الحال میں صرف یہ چھوٹی سی ایک آیت مثال کے طور پہ اس لیے رکھی ہے تاکہ یہاں تک تو آپ کو 100% یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسمان سے جب پانی گرا تو پینے کی چیزیں بنتی ہیں نا. مطلب اس سے پانی ہم پیتے بھی ہیں، اس سے جو ہے نا مختلف قسم کے پینے کے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کے بارے میں بتایا. وہی ہے. میں ٹرانسلیشن، یہ میری ٹرانسلیشن نہیں ہے، یا آپ اپنے پاس جو بھی آپ کی ٹرانسلیشنز پڑھی ہیں، جس بھی علماء کی پڑھی ہو آپ اس کو کھول کے دیکھیں. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس میں سے پیتے ہو. پیتے ہو مطلب مشروب ہے، اس میں شرابن کا، یہاں پہ شرابن کا مطلب ڈرنک آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک کلیئر ہوا. اب چلتے ہیں دوسری وکیبلری. تو یہ وکیبلری آپ اپنے پاس لکھتے جائیں تاکہ آگے جب ہم اس پہ مقدمہ اسٹارٹ کریں گے. خیر مقدمہ تو اسٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ جب میں آیتیں لے کے آؤں گا، آیتوں سے بات کرنا شروع کروں گا تو پھر آپ کے لیے اور بھی ایزی ہو جائے گا. تو یہ لکھتے جائیں. ابھی کیا ثابت ہوا؟ اور یہ عربک انگلش یونیورسٹی ڈکشنری بھی، اس کا بھی ریفرنس میں نے دے دیا ہے. تو آپ لکھیں شراب کا مطلب کوئی بھی پینے کی چیز مشروب ہو گیا، نمبر 1. نمبر 2 اب آتے ہیں خمر. خمر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، پردہ کرنا، احاطہ کرنا. اب دیکھیں خمیرہ جو بنتا ہے نا، ایک جیسے ہم کہتے ہیں خمیرہ، آٹے کا خمیرہ، تو ہم کیا کرتے ہیں پہلا آٹا گوندھ کے اس میں تھوڑا یسٹ ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں. ڈھکنے کے بعد کیا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے بعد کسی چیز کو چھپانا، کچھ ٹائم کے بعد وہ پھول جاتا ہے. تو مطلب وہ جو ٹائم لیتا ہے، وہ جو ایجنگ ہوتی ہے، کس کو ہم کور کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں خمر، اس لیے اس کو خمیرہ کہا جاتا ہے. بالکل اسی طرح کسی بھی چیز کو آپ ڈھکتے ہیں، کسی فار دا ٹائم پیریڈ، کسی مقصد کی خاطر آپ ڈھکتے ہیں تو اس کو وہ لفظ جو ہے وہ خمر کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن یہاں پہ میں نے ایک جو ہے نا آیت ہے، اس کا مطلب یہ ہے اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. یہ ایک آیت ہے، اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پہ عورتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے دوپٹے، اوڑیاں جو ہیں وہ آپ کو اپنے سینوں پہ جو ہے نا وہ ڈال کے رکھنی. اب یہاں پہ یہ چیز کیا، یہاں پہ خمر کا مطلب ہو رہا ہے کسی چیز کو چھپانا، پردہ کرنا. لیکن اس کی ایک اور بھی معنی ہے کیونکہ وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں چاہوں گا اس پہ بھی میں ڈسکس کروں. لیکن آپ کو یہ چیز کلیئر کرنا، جو دوسری معنی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کا بھی تعلق اسی چیز سے، مطلب کور کرنا، پردہ کرنا ہے، کنسیل کرنا کسی چیز کو. لیکن وہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے آپ یہ ذہن میں کر دیں کہ خمر کا مطلب ہوتا ہے پردہ کرنا، چھپانا، کور کرنا. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں خمر کا جو دوسری معنی میں آپ کو بتانا جا رہا ہے، ایکچولی وہ اسی کی مطلب وہی سیم ہے. جیسے یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ ٹو کور، کنسیل، ٹو فرمنٹ. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی چیز کی فرمنٹیشن ہوتی ہے. جیسے ایک میں آپ کو بتاؤں کہ
وائن جسے ہم کہتے ہیں، وسکی نہیں وائن، جو وائن بنتا ہے وہ وائن کیا ہوتا ہے کہ انگور، کھجوروں کا، انگور مطلب کسی بھی فروٹ آرگینک چیز کا وائن مطلب نشے والا بن سکتا ہے۔ وہ کیسے بنتا ہے؟ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا جوس نکال کے پھر اس میں کوئی بھی میٹھی چیز، اگر وہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں، چینی ڈال کے اس کی ایک خاص قسم کی فرمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو ڈھک کے کسی کین میں، اکثر جو ہے نا وہ بوٹل ہوتی ہیں جو لکڑی کی بنی ہوتی ہے، فرانس میں بناتے ہیں۔ فرانس کی وائن بڑی مشہور ہے، جو ایک 100 سال جو ہے نا پرانی ہوتی ہے، ان کی قیمت بھی لاکھوں میں ہوتی ہے۔ تو ان کے بنانے کا پروسیس بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، آپ اس کو کیا کیا جاتا ہے، وہ سارا جو اس کا جوس ہوتا ہے، اس کا وہ ارک نکال کے اس میں کوئی بھی میٹھی چیز جیسے چینی ہو گئی یہ ملا کے پھر اس کو فرمنٹیشن کے لیے اس میں تھوڑی یسٹ بھی ڈال دیتے ہیں، تو اس کی فرمنٹیشن کے لیے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جیسے اچار بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اچار میں بھی فرمنٹیشن ہوتی ہے کچھ دنوں کے لیے، اس میں گڈ بیکٹیریاز کام کرتے ہیں۔ جب گڈ بیکٹیریاز کام کرتے ہیں تو 24 گھنٹے میں وہ جو اندر اچار میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ خود بخود وہ خمر کی طرح ہو جاتی ہیں اور اچار اور پکل بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کرڈ، یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، دہی بھی ایسے بنتی ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، پانی اگر آپ دودھ میں تھوڑے آپ ڈال دیتے ہیں، وہ دہی کا کلچر چھوٹا سا، اگر آپ دہی، وہ کلچر ایکچولی بیکٹیریاز کے کلچر ہوتے ہیں، وہ آپ اس میں بیکٹیریاز ڈال دیتے ہیں، گڈ بیکٹیریاز، تو وہ 24 گھنٹے میں، 14 گھنٹے میں، 16 گھنٹے میں وہ دہی خود بخود فرمنٹیشن ہو کے بن جاتی ہے۔ لیکن یہ سارے پروسیس، چاہے وائن ہو، چاہے وہ دہی ہو، چاہے اچار ہو، وہ سب بنانے کے لیے ہمیں اس کو فرمنٹیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ فرمنٹیشن کا مطلب ہے وہاں پہ اندر وہ جب آکسیجن نہیں ہوتی تو گڈ بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو یہ سارا پروسیس جو ہے وہ پروسیس کورڈ ہوتا ہے، اس کو کور کر کے، کنسیل کر کے پھر یہ پروسیس چلایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ خمر کا مطلب ڈھکنا بھی ہے۔ اب جب آپ کسی چیز کو ڈھکیں گے، کسی کو بند کریں گے، تو کیا ہو جائے گا، اس میں سے آپ کو جو ہے نا فرمنٹیشن کے بعد کیا ہوگا، زیادہ تر جو دنیا میں چل رہا ہے وہ اس میں کیا بنا رہے ہیں، مشروب بنا رہے ہیں۔ جب مشروب بنا رہے ہیں تو اس میں نشہ ہے۔ تو خمر کا مطلب نشے والا مشروب بھی ہے، یہ نہیں کہ صرف اس کا مطلب نشے والا شراب ہے، خمر کا مطلب ہے نشے والا مشروب۔ اب خمار، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، جب بھی کوئی نشہ کرتا ہے یا کوئی بھی وسکی یا کوئی بھی نشہ ہو تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے خمار ہیں، یا نیند کے بھی خمار ہوتے ہیں، نیند کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے۔ تو خمار کا مطلب ہو گیا آپ کی عقل ہے، یا آپ کے آپ کا جو کانشسنس ہے، اس میں ایک قسم کا پردہ آ جاتا ہے، تو اس کو ہم خمار کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب میں پہلے یہ پڑھ لوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا خمار اور جگہ کہیں پہ یوز ہوگا۔ خمار نشہ، مشروب، ڈھکا ہوا مشروب جو کافی سالوں سے بند ہو، وہ نشے والا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا آپ نے کیا سمجھا، میں آپ کو یہ تھوڑا اس کو کلیئر کر دوں۔ پہلا خمار یہ تھا کہ کوئی بھی چیز کو ڈھکنا، اس کا پردہ کرنا، اس کو چھپانا، اس کا احاطہ کرنا۔ اور دوسرا جو ہے نا، ایسا مشروب بنانا جو نشے والا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر خمر جو ہے نشے والا ہو، لیکن نشے والا زیادہ تر جو وائن بنتا ہے وہ نشے والا ہی بنتا ہے، الکوہلک ہی ہوتا ہے۔ دوسرا خمار میں نے بتایا، خمر کا مطلب خمار۔ اب آپ کے پاس پیسہ آ گیا کسی کے پاس، تو اس کو بھی پیسوں کا خمار ہو جائے گا۔ اگر کسی کے پاس جوانی ہے، طاقت ہے، اس کا خمار ہوتا ہے۔ عورت کا خمار ہوتا ہے، جوانی کا، پیسوں کا، یہ سارا بھی ایک قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ تکبر کا یہ نشہ، یہ بھی خمر میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ ساری جو آپ کے یہ ساری عادت جو بھی آ جائیں گی، مثال کے طور پہ یہ جو نشے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ایکچولی یہ میٹافر کے حساب سے ہیں، مطلب یہ ایکچوئل ہے نہیں نشے، لیکن یہ کہ تکبر، عورت کا نشہ، پیسے کا نشہ، شہرت کا نشہ، یہ سارے جو نشے ہیں یہ تبھی آپ کو فیل ہوں گے، آپ پہ حاوی ہوں گے، جب آپ کے دماغ میں آپ کا جو عقل ہے اس پہ جب خمر آئے گا، اس پہ جب پردہ پڑ جائے گا، اس کے بعد آپ رشتے بھی بھول جائیں گے، آپ دوست بھی بھول جائیں گے، آپ اپنے والدین کو بھی بھول جائیں گے، اپنے بہن بھائی سارے رشتوں کو آپ بھول جائیں گے۔ یہ خمر کا ایک قسم ہے، آپ کے عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو بھی سمجھیے، یہ بھی حرام ہے قرآن میں۔ چلیں، اس کے بعد تیسرا جو ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے سکر۔ اچھا، یہ
سکرن کا یہ سکر ہے، اس کو کہتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، انٹاکسیکیٹڈ یا ڈرنکن، مطلب نشاور ہونا. کوئی بھی نشاور ہو جائے، مدہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، یا اس کو چکر آ جائے، کوئی غصہ آ جائے، تو یہ ساری اس کی میننگ نکلتی ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب بھی میں کسی کی بھی میننگ نکالتا ہوں نا، تو یہ ہوتا ضرور ہے کہ ان کی جو میننگ ہے وہ ملتی جلتی ضرور ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ایک ہو گیا مشرق، ایک ہو گیا مغرب، نہیں. خمر کا آپ نے دیکھا ساری میننگز آپس میں مل رہی تھی، الگ نہیں تھی. وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہوتی ہے. تو یہ ذرا آپ کو بھی خیال کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو یہ شراب نمبر 1، نمبر 2 خمر، نمبر 3 سکر. اب ان تینوں لفظ کا معنی آپ کو لکھ کے رکھنا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی آگے لے کے چل رہا ہوں. دیکھیں جی، اب قرآن میں شین را با، اب یہ 3 شرب کا لفظ کا مادہ مختلف شکلوں میں ٹوٹل 39 دفعہ آیا ہے. 39 مطلب مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور ان 15 دفعہ یہ ہوا ہے شرب، 1 مرتبہ اشرب، 11 مرتبہ شراب، 1 مرتبہ شرب، 3 مرتبہ شرب، اور پھر 3 مرتبہ مشرب، اور 5 مرتبہ شاربین. اب ان سب کا مطلب دیکھیں، مزے کی بات دیکھیں. پینے کے لیے پلا دیے گئے، ٹھیک ہے. مشروب، شرب کا مطلب ہوا جیسے پینا، پھر پینا، پھر آ گیا پینے کی جگہ، شاربین پینے والے. اب مزے کی بات ہے کہ یہ 39 مرتبہ یہ شین را با مرد یہ جو مادہ ہے یہ یوز کیا گیا ہے، جس میں 11 مرتبہ شراب اور باقی دوسرے شرب، شرب، اشرب، مختلف شاربین، یہ مختلف جو شکلوں میں آئے. لیکن مزے کی بات ہے ایک مرتبہ بھی اس کا ذکر نشے کے ساتھ نہیں ہے، صرف پینے کے ساتھ ہے. آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے ایک عورت ہے پانی پی رہی ہے. صرف مشروب ہو، چاہے وہ پانی ہو یا کوئی بھی شربت مشروب ہو، تو شرب کا شین را با کا مادہ صرف اور صرف پینے کے لیے استعمال کیا گیا. یہ میں آگے صرف آپ کو بتاتا جا رہا ہوں. ابھی آگے چلیں گے، میں آپ کو آگے دکھاؤں گا پورے جو بھی یہ جو تقریباً 39 آیات ہیں، یہ میں آپ کو 39 دکھاؤں گا. اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کیسے ان کی ٹرانسلیشن میں بھی کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ آپ کے سامنے کلیئر ہونا چاہیے. آگے چلتے ہیں جی. اب قرآن میں دوسرا جو میں نے وکیبلری بتائی تھی وہ خے میم را خمر کا مادہ مختلف شکلوں میں ٹوٹل 7 دفعہ آیا ہے. خمر کا مطلب آپ کے سامنے جیسے میں نے بتایا کہ وائن، وائن جو جسے عام رواج میں شراب میں کہا جاتا ہے، جو غلط ہے، یہ کرپشن آف لینگویج ہے. یہ ہو گیا نشہ. خمار نشہ، مشروب ڈھکا ہوا مشروب جو کافی سالوں سے بند ہو، وہ نشے والا بھی ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو جو یہ بتایا کہ خمر کا مطلب ہر کوئی چیز نشے والی نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر جو یوز ہوا ہے وہ نشے والا ہے. دوسرا خمر، کسی چیز کو چھپانا، پردہ کرنا، جو میں نے آپ کو ایک آیت بھی بتائی تھی، آگے آئے گی وہ آیت. اس آیت کا مطلب تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ اپنی چھاتیوں کو پردہ کریں، چھپا کے رکھیں، اپنی جو اوڑھنیاں ہیں، دوپٹے ہیں، وہ اپنی چھاتیوں پہ رکھیں. چلیں، قرآن میں یہ جو سین کاف را، یہ ایک اور مادہ استعمال کیا گیا، یہ بھی 7 جو ہے نا دفعہ آیا ہے. سکرت، سکرا، سکرا، سکر، سکرت. اب یہ دیکھیں ان سب کی مطلب کیا آ رہا ہے، مدہوش کر دیے گئے ہیں. اب مدہوش ہو گیا، مدہوشی، نشہ، بے ہوشی. اب آپ کو میں نے پکچر بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے آپ کی آسانی کے لیے. دیکھیں ایک بندہ اوپر نشے میں اور دوسرا بندہ نیچے بے ہوش ہو کے گر گیا ہے. تو یہ دونوں جو مطلب ہیں یہ دونوں ملتے جلتے مطلب ہیں، اور انہی جو ہے نا وہ مطلب سے وہ آگے قرآن میں جو آیات ہیں ان کا مطلب یہی نکلے گا اور کوئی نہیں نکلے گا. آگے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. چلیں گے ہم آگے. تو یہاں تک میں نے یہ تینوں جو مادے ہیں، شرع، شین را با شرب، اور دوسرا خا میم را خمر، تیسرا سین کاف را سکر، تو یہ تینوں کا میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ان کی وکیبلری سمجھا دی، نہ صرف اس سے ڈکشنری سے
بلکہ میں نے کوشش کی کہ میں قرآن کی آیت جو قرآن میں کتنے مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بھی سارے لے کے اسکرین پہ آپ کو اس کی پکچر دکھا کے پکٹورل جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن دی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ان کی میننگ اب زندگی بھر نہیں آپ بھول پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ کو طریقہ کار اچھا لگا تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا، تو میں آئندہ جو بھی ویڈیوز ہوگی وہ اسی پیٹرن پہ بناؤں گا تاکہ آپ کی وکیبلری پہ بھی میں کام کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی وکیبلری بھی اچھی ہوتی جائے تاکہ وہ جو وکیبلری کا غلط استعمال کیا گیا ہے جو عام ٹریڈیشنل ٹرانسلیشنز میں جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا یہ جو لفظوں کا لینگویج کرپشن ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ایکچوئل چیز جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور ہم استعمال کیا کر رہے ہیں، تو وہ ذرا کلیئر ہوتی جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ کار میں نے سوچا تاکہ آپ لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی جائیں وکیبلری۔ اب آگے چلتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، اور وہ آیت جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا موضوع جو ہے وہ الگ الگ صورتوں الگ الگ سپاروں میں الگ الگ جگہوں پہ ہے، تو ہم نے کیا کیا؟ ان سب موضوع کو اکٹھا کیا۔ قرآن کو صحیح پڑھنے کا سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے پھر سمجھنا پڑے گا۔ تو چلیں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ یا قرآن کی وہ آیات جن میں شراب لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ شین را با جو ہے نا وہ ہمارا مادہ ہے، وہ ساری آیتیں جو شراب کے نام سے استعمال جو یوز کی گئیں جو آئی ہیں قرآن میں، تو ہم ان کی میننگ پڑھیں گے یہاں پہ اور یہ دیکھیں گے کہ کیا ان کی میننگ میں کہیں پہ نشہ ہے یا صرف پینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی پہلا جو ہے قرآن کی سورہ بقرہ 2 نمبر 259 آیت ہے، فَانظُرُوا إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب اب تو اپنا کھانا اور پینا دیکھ، وَشَرَابِكَ وَطَعَامِكَ، ٹھیک ہے، طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ، اب مطلب تمہارا کھانا تمہارا پینا۔ دیکھیں آپ کے بالکل سامنے آیا پہلی آیت میں پینا۔ اچھا میں نے اس کو گرین کر کے اس لیے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں۔ دوسری ہے آیت قرآن کی 6 نمبر جو ہے نا وہ سورہ ہے اور 70 نمبر آیت، اور یہی آیت قرآن کی 10 نمبر سورہ کی 4 نمبر مطلب 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہے ان کے پینے کے لیے گرم پانی ہوگا اور ان کے کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا۔ اب پینے کے لیے اب یہ یہاں پہ جو شراب آیا ہے یہ دوزخ کا جو گرم پانی ہے اس کے بارے میں یہ شراب کا لفظ استعمال ہوا ہے، مطلب پینے کے لیے لہم شراب، وہ جو گرم پانی ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پینے کے لیے گرم پانی ہوگا، ان کے کفر کے بدلے میں دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے دیکھا تیسرے۔ اب چلتے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی آیت بتائی تھی 16 اور 10 پر، هو الذی انزل من السماء وماء لکم منہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس میں سے پیتے ہو اور اسی میں سے درخت ہوتے ہیں جن میں چراتے ہو۔ اب یہ ہے چراتے ہو اپنے جانوروں کو، چوپایوں کو۔ اب یہ کون سی بات ہے؟ چوپایوں کو آپ چراتے ہیں اور وہ جو آسمان سے پانی آتا ہے اس میں سے آپ پیتے ہو، اور درخت جو ہے درخت ہوتے ہیں۔ اب کون سے؟ شراب سے درخت ہوتے ہیں؟ نہیں، پانی سے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پانی کا لفظ استعمال ہے۔ پھر قرآن کی 16 نمبر سورہ 69 نمبر آیت، ان کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب یہ کن کے پیٹ کی بات ہو رہی ہے؟ میں اس آیت کا ذرا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ یہ شہد کی مکھی کے جو ہے نا بارے میں بتا رہا ہے، یہ جو شہد ہے اس کے بارے میں کہ ان کے پیٹ سے، مطلب ان شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے شہد ہم کھاتے ہیں نہیں، پیتے ہیں ایکچولی، کیونکہ وہ لیکوڈ ہے۔
تو وہ پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے رنگ مختلف ہیں. شہد کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اگر فارم کی شہد دیکھی ہوگی یا پھر جنگلی شہد دیکھی ہوگی تو ان میں تھوڑا تھوڑا فرق آ جاتا ہے, اور ان کے لوگوں کے لیے شفا ہے. ظاہر سی بات ہے, اس میں یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو شہد ہوتی ہے اس میں شفا ہوتی ہے. تو پھر کم بیک ٹو دا ٹاپک کہ یہاں پہ جو شرابن لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پینے کی چیز, یہ بھی ایک مشروب کے حوالے سے. آگے چلتے ہیں, ایک اور جو ہے آیت قرآن کی 18 نمبر سورت 29 نمبر آیت. اب یہ ٹکڑے میں نے اٹھائے, پوری آیت, کہیں پہ میں نے پوری آیت ہے, کہیں پہ وہ خاص ٹکڑے ہیں, صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ خود جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں, آپ ضرور چیک کیجئے گا. چلیں جی, کیا ہی برا پانی ہوگا اور برا آرام گاہ ہوگی, وہ بہت, اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. اب یہاں پہ یہ بھی جو ہے نا دوزخ کے پانی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ اوپر آپ دیکھیں شراب لکھا ہوا ہے, کیا ہی برا پانی ہوگا اور کیا ہی بری آرام گاہ ہوگی. چلیں جی, قرآن 35 کی 12, یہ ہے خوب میٹھا پانی خوشگوار, اور یہ ہے کھارا ہے تلخ. اب کیا ہے کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا وہ جو اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن جو ہے ان کا جو آپ میں میلاپ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا اٹلانٹک اوشن اور پیسیفک اوشن جو آپس میں ملتے ہیں تو دو دریا کہتے ہیں نا کہ جب دو دریا ملتے ہیں, ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے, جو اکثر آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک میٹھا ہے, خوب میٹھا پانی خوشگوار, اور یہ کھارا ہے تلخ. تو اوپر آپ دیکھو شرابہ لفظ استعمال کیا, نیچے پانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. چلیں 38 کی 42 نمبر آیت, اپنا پاؤں ضمیر پر مار, یہ ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہے. اب دیکھیں یہاں پہ بھی وہ شرابن کا لفظ جو ہے وہ پینے کو استعمال کیا گیا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. وہ 38 کی 51, وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. اب یہ جنت کا نظارہ ہے, وہ ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے اور مشروبات طلب کرتے ہوں گے. اب وہ شرابن کا لفظ ہے, دیکھیں کثیرتوں و شرابن کا لفظ ہے, اس کا ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے مشروبات, مطلب پینے کی بہت ساری چیزیں. اب یہاں پہ کوئی نشے کی بات نہیں ہو رہی. چلیں 76 کی 21 آیت, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شربت پلائے گا, وہ جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نا, شرابن طہورا. اب شرابن طہورا کی جو بات کر رہے تھے ہم اتنے سالوں سے سن رہے ہیں, اب طہورا کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ, شراب کا مطلب اب آپ کو پتہ چل گیا ہے, وہی پینے کا جو مشروب ہے شربت, اس کو ہم شراب کہیں گے. تو وہاں پہ جنت میں کیا ملے گا؟ پاکیزہ شربت ملے گی, اس کا کوئی نشے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اس میں, اور اسی آیت میں آپ دیکھیں گے دوسری آیتیں, اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ شرابن طہورا آپ کو ملے گا تو آپ کو کوئی بھی سر کا درد نہیں ہوگا. یہ بھی آیت ہے قرآن کی, اگر آپ میں سے کسی نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا تو ان کو ضرور یہ آیت پتہ ہوگی. اچھا, اس کے بعد قرآن کی 78-24 آیت, نہ وہاں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا. مطلب یہ اب یہاں پہ یہ جو شرابن ولا شرابن ہے, پینے کی چیز کا شراب, مطلب وہاں یہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کو دوزخ میں کوئی ٹھنڈک کا مزہ نہیں ہوگا, نہ کسی چیز پینے کا آپ کو کوئی چسکا کوئی مزہ آئے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا شراب. اب آپ کو سامنے یہ کلیئر ہو, میرے حساب سے یہ کلیئر ہونا چاہیے, یہ ٹوٹل آیات سی ساری آیتیں کمپلیٹ ہوئی. اس کے علاوہ شراب کا لفظ کہیں پہ بھی قرآن میں یوز نہیں کیا ہوا, آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹوٹل آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی, ان سب میں صرف پینے کے علاوہ شربت پینا اور مشروب کے علاوہ شراب کو یا دوزخ میں جو پانی ہوتا ہے گرم, اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی نشے والی شراب کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ مقدمہ پہلا کلیئر ہونا چاہیے کہ واقعی شراب کا لفظ جو ہے نا وہ قرآن میں کسی نشے والی چیزوں کا نہیں ہوا, وہ ایک سمپل پانی ہے, سمپل مشروب ہے, کوئی بھی شربت پاکیزہ شربت ہو سکتی ہے. اب چلتے ہیں دوسری طرف, وہ ہے قرآن کی وہ آیات جن میں خمر لفظ استعمال ہوا ہے. اب خمر کا لفظ جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک نشے والا بھی ہو سکتا ہے, وائن شراب بھی ہو سکتا ہے جسے ہم شراب کہتے ہیں, وہ بھی ہو سکتا ہے نشے والا. تو پڑھتے ہیں ہم آگے.
یسألونک عن الخمر والمیسر، اب یہ قرآن کی سورہ بقرہ میں 219 نمبر آیت ہے، اس میں پوچھتے ہیں شراب، نشہ اور جوئے کا کیا حکم ہے۔ اب یہاں پہ نشے کی بات ہو گئی، خمر یہاں پہ نشے کا جو ہے نا، یہ شراب کا نہیں ہے، خمر کا مطلب ہوا یہاں پہ نشہ۔ اب آپ پوچھا جائے گا یسألونک عن الخمر والمیسر، مطلب آپ سے نشے کے بارے میں پوچھیں گے، شراب نہیں۔ اب نشے کا مطلب جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر قسم کا نشہ، وہ نشہ جو آپ سونگنے سے بھی، آج کل تو دیکھیں نا ایسے ایسے نشے آ گئے، آئس کا نشہ ہے، آپ سونگتے ہیں تو یہ بھی نشہ ہو گیا۔ اگر آپ جو گولیاں ہوتی ہیں جو آرام کے لیے سیڈیٹو میڈیسنز ہوتی ہیں، اگر وہ آپ کھاتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اس کو اگر ایکسیس میں یوز کرتے ہیں تو اس کا بھی نشہ ہو جاتا ہے۔ دولت کا نشہ، شہرت، یہ سارے خمر ہے۔ اب دیکھیں اگر صرف شراب کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو ظاہر سی بات ہے تو صرف پینے کی چیزیں ہوتی۔ اب سونگنے والی چیزیں، اچھا ایسی بھی چیزیں، ایسے پاؤڈر بھی دنیا میں اویلیبل ہے جو اگر آپ اپنے جسم میں کوئی زخم کر کے وہاں پہ لگائیں گے تو اس میں بھی نشہ ہوگا۔ مطلب سونگنے کا بھی نشہ ہے، جسم کے ساتھ اگر آپ کوئی چیز لگائیں گے، کوئی پاؤڈر زخم میں لگائیں گے، اس سے بھی آپ کو نشہ ہوگا۔ جیسے نسوار ہے، آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی تھوڑا بہت مزہ آتا ہے، نشہ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو بتایا کھانے کی چیز بھی، اگر شراب صرف پینے کا ہے تو پھر کھانے کا نشہ حرام نہیں ہے، تو کھانے والی چیز بھی، نشے والی چیز میں بھی جو ہے نا وہ بھی حرام ہے۔ تو وہ ساری چیزیں، سونگنا، لگانا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، اور فیلنگ کرنا، اگر آپ نشہ فیل بھی ہوتا ہے، یہ کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں اسی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دولت کا اتنا نشہ اور خمار ہو جاتا ہے کہ ان کے عقل میں، ان کے دماغ میں ایسا خمر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا وہ والدین اور اپنے قریبی رشتے ہیں ان کو بھی نہیں پہچانتے، اپنے دوستوں کو نہیں پہچانتے، وہ اپنی آنکھ پھیر لیتے ہیں۔ وہ جو آنکھ پھیرنا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف شراب یا آپ کوئی نشے کی چیز لے رہے ہوں اور آپ جو ہے نا وہ حرام ہے، نہیں۔ اگر آپ اپنے جو ہے نا اگر آپ اپنے عقل میں اور اپنے دماغ میں ہوا بھر دیتے ہیں اور آپ کو اپنے نظر نہیں آتے ہیں، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، جوانی کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، ان ساری چیزوں کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے، پھر بھی یہ حرام ہے۔ آپ یہ بھی اسی خمر میں آ جائے گا۔ چلیں اب قرآن کی 5 نمبر سورہ اور 90 نمبر جو ہے نا آیت کو بھی دیکھ لیں۔ اے ایمان والو، شراب، نشہ اور جوا اور بت اور فال کے تیر سب شیطان کے گندے کام ہیں، سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کون سے برے کام ہیں۔ خمر، اب خمر شراب نہیں ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، خمر کا مطلب بالکل نشے والی چیز، پینے والے بھی ہیں، کھانے والے بھی ہیں، تو یہ اس کا فرق کرتے جاؤ۔ صرف پینا شراب، جیسے میں نے اس کو ابلک اس لیے کیا ہوا ہے، دونوں چیز اس لیے لکھی ہے تاکہ آپ کو میں اس کو کلیئر کرتا جاؤں، آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پینے کی چیز، تو یہ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، میں کر رہا ہوں، اب میں یہ جان بوجھ کے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دماغ سے یہ چیز نکال دوں کہ شراب کا لفظ جب بھی آئے گا تو وہ صرف پینے کے لیے ہوگا، اس لیے نشہ کا لفظ میں نے استعمال کیا یہاں پہ، اور خمر کا مطلب یہ بھی ہے، وہی پینے والا نشہ وہ جو ہوتا ہے وہ بھی ہے، یا آپ کے دماغ میں بھی وہ خمر آ جائے تو وہ بھی چیزیں آپ اس کو سمجھتے جائیں تاکہ آپ کو کلیئر ہوتی جائیں چیزیں۔ چلیں اسی کی کنٹینیوٹی میں 91 آیت وہ ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نشے اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے، سو اب بھی باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نشہ کریں گے، وہی بات ہوئی نا، آپ کے عقل میں جب خمر آ جائے گا تو آپ کو کیا ہوگا، آپ کی دشمنی ہوگی۔ نشے کی صورت میں بھی دشمنی ہوتی ہے، یعنی آپ جب وسکی پیتے ہیں، وائن پیتے ہیں، اس میں بھی آپ لڑتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو دوسری میں چیز بتا رہا ہوں کہ آپ کے عقل میں، آپ کے جو دماغ میں جب خمار آ جاتا ہے ان سب چیزوں کا تو پھر آپ بغض آ جاتا ہے، آپ اپنوں سے لڑتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نماز جو چیزیں ہوتی ہیں، نماز کی چیزیں، وہ ساری آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ نشے کی چیز شراب بھی ہو سکتی ہے، دوسرے نشے بھی ہو سکتے ہیں۔ چلیں اب ہم چلتے ہیں قرآن کی 12:36، ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ شراب نشہ نچوڑتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو ہے نا وہ ان کو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آیت جو ہے، اس کا میں کانٹیکسٹ بتا دوں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
ایک خوابوں کی تعبیر کا پاور دیا تھا، تو وہ خوابوں کی تعبیر میں وہاں پہ بتا، ایک بندہ جو ہے وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان میں سے ایک بندہ نے، جو وہ قیدی تھا، اس نے خواب دیکھا تھا، ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ شراب نشہ نچوڑتا ہوں. تو یہ وہ آیت اسی کے ساتھ، اس لیے میں نے سوچا آپ کو بتاؤں. اچھا، دوسرا اسی کی کنٹینیوٹی میں ہے، ایک ایک خانے کی رفیق ہو، تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب نشہ پلائے گا. اب یہ ہے کہ وہ حضرت یوسف بتا رہا ہے، وہ جو پہلے بندے نے کہا تھا نا کہ وہ قید میں تھا ایک بندہ، اس نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نشے خمر جو ہے نا اس کو نچوڑ رہا ہوں. تو پھر اس کے جو ہے نا بدلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، ایک ایک خانہ کی رفیق ہو میرے دوستو، تم دونوں میں سے ایک، دو بندے تھے، اس میں ایک نے جو بتایا تھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اس کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب یا نشے والی چیز پلائے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پیور شراب نشے والی چیز پینے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ یہاں پہ لیکوڈ یا نشے والی چیز جو ہے نا یہ لیکوڈ میں ہے، یہاں پہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو اس لیے یہ کلیئر کرتا جا رہا ہوں، یہاں پہ پیور لیکوڈ کی بات ہو رہی ہے. آگے ہے قرآن کی 47 15 نمبر آیت، نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے مشروب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. اب یہاں پہ آپ دیکھیں مختلف تقریباً ہر جگہ پہ جو ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے وہ یہ کی ہوئی ہے کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. اب یہاں پہ اوپر بھی شراب لکھا ہوا ہے، للشارب، یہاں پہ خمر لکھا ہوا ہے، نیچے شراب وہ لکھ رہے ہیں. تو اس لیے اب یہاں پہ جو خمر ہیں اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں نا کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ جو خمر کا مطلب وہ ڈھکی ہوئی ہوں گی. اب وہاں پہ جو مشروب ہوگا، ایسا مشروب، ڈھکا ہوا مشروب، یہاں پہ اس 47:15 میں ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مشروب جو ڈھکا ہوا ہوگا اس کی نہریں، ایسی نہریں جو مشروب خمر والی ہوں گی، جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی. تو یہ آپ کو اس کو کلیئر کرنا ہے، اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں بھی خمر یا نشہ ہوگا، اس میں کوئی نشے کی بات نہیں کی گئی، اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ وہ خمر والی جو نہر ہوگی وہ پینے میں لذیذ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، 24 میں جو خمر ایک دوسرا طریقے سے آیا تھا جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اور اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں. یہاں پہ سینوں کو ڈھکنے کی جو بات ہو رہی ہے وہی ڈھکنے والی چیز کے خمر کا مطلب ڈھکنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو پردہ کرنا، تو یہاں پہ پردے کا سینس آیا. تو یہاں تک جتنا بھی خمر یوز ہوا تھا 7 آیتوں میں نے 7 آیتیں آپ کو بتائیں، ان میں نے آپ کو یہ بتایا، ایک تو پردہ کرنا آیا ہوا ہے، دوسرا نشے والی چیزیں، پانی، دوسرا نشے میں صرف پانی والی چیزیں نہیں، نشے پینا نہیں، کھانا بھی آ گیا اس میں. نشے کو مطلب کھانا لگانا، سونگنا، یہ ساری جو بھی الکوہل پریکٹس ہو رہی ہیں دنیا میں، جس قسم کے، چاہے وہ پینے میں ہو، چاہے وہ کھانے میں ہو، چاہے وہ سونگنے میں ہو، چاہے وہ لگانے میں ہو، کسی بھی طریقے سے وہ ساری جو ہے نا، چاہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ جن کی جو دماغ خراب ہو جاتا ہے پیسوں کی اس میں پاور میں آ کے ان کا دماغ، وہ بھی ایک خمر ہے، وہ بھی حرام ہے. چلیں اب آتے ہیں تیسرا جو ہماری وکیبلری تھی قرآن کی، وہ آیت جن میں سین کاف را لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں بھی تقریباً 7 آیتیں تھیں، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. 15 میں مطلب 15 نمبر سورہ ہے اور 15 نمبر آیت ہے. تب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کو دھوکا ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا. یہاں پہ لفظ جو ہے نا یہ سمجھو کہ دھوکے کا لفظ استعمال کیا گیا، حالانکہ اس میں دھوکا بھی استعمال ہے، ہو سکتا ہے مدہوش بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. میں آپ کو یہ ذرا دکھا دوں، یہاں پہ یہ دیکھیں مدہوش کر دیے گئے ہیں، یہ ایکچولی مدہوش کر دیے گئے ہیں. یہاں پہ دھوکا بھی ہو سکتا ہے. مدہوش کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کسی کو مدہوش کر دینا، کسی کو دھوکا دے دینا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دھوکا، انہوں نے یہ ساری ٹرانسلیشن میں دھوکا کیا ہوا ہے. اگر آپ یہاں پہ مدہوش کا لفظ بھی فٹ کریں گے تو ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں. اچھا جی، یہ ہے قرآن کی جو ہے نا 4 کی 43 آیت.
4 کی 43 میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. اب یہاں پہ حتی تعلموا ما تقولون، اب یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ اے ایمان والو، جس وقت کہ تم نشے میں ہو نماز کے نزدیک نہ جاؤ یہاں تک کہ تم سمجھو سکو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ بڑی مشہور جو ہے نا یہ آیت ہے، یہ پرانی آیت ہے، یہ بڑی مشہور ہے. اس پرانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے لے کے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو یہاں پہ بھی نشے کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یا مدہوشی بھی ہو گئی، یہ مدہوشی بھی ہو گئی، نشہ بھی ہو گیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں قرآن 22:2 کی. جس دن اسے دیکھیں گے ہر دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور تجھے لوگ مدہوش نظر آئیں گے اور وہ مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا. اب یہاں پہ بھی لفظ جو ہے نا وہ مدہوش کا استعمال کیا ہوا ہے. یہ قیامت کا منظر ہے. یہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو دودھ پلانے والی اپنی دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، حمل والی جو عورتیں ہوں گی وہ حمل گرا دیں گی، اور تجھے لوگ جو ہے مدہوش نظر آئیں گے، بے ہوش نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اگلا جو ہے یہ بھی 7 آیت ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں یہ اسی میں استعمال ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے. قرآن 16:67 اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے نشہ اور اچھا خزا بھی بناتے ہو. اب یہاں پہ نشے کی چیزیں وہی چیز بناتے ہو جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، خمر والی. خمر ایک پروسیس ہے، اور سکرن یہاں پہ بتا رہا ہے کہ نشہ، وہی نشے والی چیز. جیسے ہم وائن بناتے ہیں، جیسے یہ بنایا جاتا ہے وائن، اور نشے کی چیزیں بناتے ہیں. انگور سے شراب بنتا ہے، کھجور سے یہ وائن بنتا ہے شراب، تو وہ اس کی بات ہو رہی ہے. اب قرآن کی 15:72 تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں. یہاں پہ بھی نشے کا لفظ ہے. قرآن کی 50 اور 19 یہاں پہ بھی اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے وہ جس سے تو گریز کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ وہی موت کی بات ہو رہی ہے. موت کی بھی ایک بے ہوشی ہوتی ہے، اور موت کی بے ہوشی تو ضرور آ کر رہے گی. جب موت آتی ہے اس سے پہلے ایک بے ہوشی ہوتی ہے، ایک مدہوشی ہوتی ہے. یہ سمجھو کہ جیسے میں نے ایک وہاں پہ آپ کو ایک یہاں پہ ایک میں دکھا دوں، یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا بے ہوشی. یہ آپ دیکھیں، یہ ایک پکچر ہے لڑکے کی بے ہوش پڑا ہوا ہے. تو بے ہوشی کا بھی سینس یہاں پہ بنتا ہے کہ موت کا جو بے ہوشی ہوتی ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، یہی ہے جس سے تم گریز کرتے تھے. اب یہ ساری آیتیں جو آپ نے دیکھی، میں آپ کو شروع سے دکھاؤں. یہ شراب کی ساری آیتیں جس میں صرف پینے کی بات ہوئی ہے، کوئی الگ اس کے سوا نہیں ہے. میں چیلنج کر رہا ہوں، کوئی اس کے علاوہ آیت نہیں ہے. یہ ساری آیتیں جس میں آپ کو کلیئر پتا چلا کہ شراب کا مطلب پینا ہے. اس کے بعد خمر میں نے آپ کو کلیئر بتایا خمر کا مطلب نشہ، صرف پینا نہیں، کھانے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد خمر کا مطلب ڈھکنا بھی ہے. اس کے بعد پردہ بھی کرنا. اس کے بعد سکر کا مطلب میں نے آپ کو بتایا دھوکہ دینا، مدہوش ہونا، اور اس کے بعد بے ہوش ہونا. یہ ساری چیزیں میں نے ایک ایک کر کے آپ کو یہ کلیئر بتائی. اب میں آپ کو فائنل لے کے چلتا ہوں. تو کیا ثابت کیا میں نے؟ تو ثابت ہوا کہ قرآن میں شراب کا مطلب کوئی بھی مشروب نہیں. آپ سب اس بات کو 100% مانیں گے، مجھے پتا ہے. اگر آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے تو اور آپ نے تصدیق بھی کیا ہے اپنے قرآن میں، آپ نے اپنی ٹرانسلیشنز میں جا کے اگر مجھے میری باتوں کو تصدیق کیا ہے، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے قرآن میں شراب کا مطلب کوئی بھی مشروب ہے، اس کو آپ 100% صحیح مانیں گے. نمبر 2، شراب نشہ نہیں، خمر اور سکر نشہ ہے. یہ سکر لفظ اور خمر لفظ یہ دونوں نشے ہیں. یہ بھی میں نے آپ کو دکھایا مدوشی نشہ ہے. یہ بھی آپ 100% مجھ سے ایگری ضرور کریں گے اگر آپ اس کو دیکھیں. قرآن کی آیتوں میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے. میں نے آپ کو بتایا کھانے کا، پینے کا، ہر حرام ہے تو حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پینا حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے. تکبر، دولت کا نشہ، شہرت کا نشہ، جوانی کا نشہ، عورت کا نشہ، یہ سب خمر ہے جو حرام ہے. جیسے میں نے آپ کو بار بار ریپیٹیشن میں بتا رہا تھا کہ اگر خمر کو ہم صرف شراب اور نشے والا پانی سمجھیں گے، جیسے وائن اور وسکی اور اس قسم کی چیزیں اگر ہم سمجھیں گے جیسے ہمیں سمجھایا گیا ہے، تو یہ کھانے کی چیزیں جو ہے یہ کس زمرے میں آئیں گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون کون سی چیزیں، کھانے والی چیزیں بھی حرام ہیں. تو میں آج آپ کے سامنے یہ ساری آیتیں رکھنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کو پتہ چلیں کہ کھانے والی چیزیں، پینے والی چیزیں، لگانے والی چیزیں، سونگھنے والی چیزیں، اور یہ وہ ساری چیزیں
جس سے آپ کے دماغ میں، آپ کے عقل میں خلل پڑے، آپ کو یہ پتہ نہ چلے. جیسے وہ ایک تھا نا، ایک آیت تھی کہ نماز جو ہے نا، جب بھی آپ نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک آپ کو یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. مطلب آپ تب، وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو. تو یہی کیفیت ہے نا کہ آپ نشے میں ہوں گے. ظاہر سی بات ہے جب آپ نشے میں ہوں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو. تو وہ صرف نشہ پینے سے نہیں ہوگا، وہ تو کھانے سے بھی ہوگا. اگر آپ ایسی دوائیاں کھائیں گے، سیڈیٹو گولیاں کھائیں گے، تو اس میں ٹرنکولائزرس لیں گے تو اس سے بھی آپ کو نشہ ہوگا. اگر آپ آئس کا نشہ کریں گے، چرس کا نشہ کریں گے، افیم کا نشہ کریں گے، بھنگ کا نشہ کریں گے، یہ سارے جو نشے ہیں، جو بھی کھائیں گے پیئیں گے، یا آپ آئس کا نشہ ہوتا ہے، سونگھنے کی بہت چیزیں ہوتی ہیں، ہیروئن کا نشہ ہے. تو یہ سارے نشے جو ہے نا، اس سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. دوسری بات، سب سے اہم بات جو میں آپ سے بار بار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر، دولت، شہرت، جوانی، عورت، یہ ساری چیزوں کو جب ان کے پاس ہوتی ہے تو وہ بھی ایک نشے میں آ جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں. وہ ایسے ہی بولتے جاتے ہیں. وہ خود کو، وہ دولت ایسی چیز ہے، وہ خود کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کوئی جو ہے نا وہ اب فرعون بن جاتے ہیں. جیسے ایک بڑا مشہور، میں آپ کو شعر سناتا ہوں، اس کے بعد اس کو ختم کریں گے، اس کو ویڈیو کو. شعر یہ تھا کہ دیار مصر میں ہم نے دیکھا ہے دولت کو، دیار مصر میں ہم نے دیکھا ہے دولت کو، ستم ظریف پیغمبر خرید لیتی ہے. اب یہی دولت کا نشہ جب پیغمبر کو بھی خرید لیتا ہے تو وہ جو دولت ہوتی ہے، عورت ہوتی ہے، جوانی، یا آپ کی صحت ہو گئی، یہ ساری چیزیں جب آپ کے پاس آ جاتی ہیں اور آپ سے سنبھالی نہیں جاتی تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر نشہ، پھر خمر، پھر دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا، جیسے قرآن میں لکھا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہو، آپ کو عقل، آپ جو بول رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک خمر ہوتا ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی جو ہے نا وہ میں نے ڈیٹیل میں کوشش کی آپ کو سمجھانے کی. اس سے اگر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو ضرور آپ مجھ سے جو ہے نا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے قرآن کی وہ ساری آیتیں لے کے آیا ہوں جس میں صرف میرا مقصد یہ بنانے کا یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں اگر صرف شراب کی ایک جو بنا ہوا ہے نا، یہ حرام ہے، اور تو اس کو میں نے ہٹا کے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ شراب لفظ کا ایکچولی مطلب کیا ہے، اور خمر اور سکرا اور یہ ساری چیزیں ایکچولی ہیں کیا، اور آپ آج تک سمجھتے کیا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو کے دیکھنے کے بعد ضرور آپ کا جو سوچنے اور سمجھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ضرور چینج ہوا ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. صدق اللہ العلی العظیم.